بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں سارا چودھری آپ کی خدمت میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ ابھی میں یہ ویسی ویڈیو بہت ٹائم پہلے کی ہے، لیکن ایڈٹ جو ہے نا مجھ سے نہیں ہو سکی تھی۔ کچھ پارٹ لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ آلریڈی ایک میری ویڈیو میں، اور میں ابھی آئی ہوں میرے سب سے پرانے والا گھر ہے یہ، یعنی میرے چھوٹے دیور کے پاس ہے ابھی۔ تو آج بکری کے پائے صاف کرنے کے جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو، جس میں نے دکھا ہے کہ بکری کے پائے صاف کرنا کتنا مشکل اور کتنا آسان کام ہے۔ تو ہمارے پاس دوسری گیس ہے، سلنڈر والی LPG آئی تھنک اس کو بولتے ہیں، اور جو چھوٹے میرے دیور ہیں ان کے گھر میں دوسری گیس لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا اس میں کافی خرچہ ہو جائے گا، تو چلیں ساتھ میں تھوڑی گھوم پھر بھی لوں گی، اور ساتھ میں ان کے گھر سے چکر بھی ہو جائے گا، اور مطلب ایک ٹکٹ سے نا دو تین شو کر لیں گے۔ تو بکری کا گوشت بھی لے کے آئی تھی، وہ بھی میں نے بنا لیا تھا۔ پہلے اس کا سوپ نکالا۔ ابا جی جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ایکسیڈنٹ کیا کہتے ہیں، گرے تھے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تو ان کے لیے لے کے آئے تھے پائے، اور ساتھ میں بکری کا گوشت بھی تھا۔ تو اس کا سوپ بنایا، اور ساتھ میں اس کا میں نے گوشت بھی بنا لیا، سالن وغیرہ۔ تو بس تھوڑا ہی سا گوشت تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، تو وہ بھی رکھ لیا تھا۔ آج تو ابھی بات کرتے ہیں ہم بکری کے پائے کے بارے میں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اس کے لیے 2 چھریاں اور ایک زبردست قسم کا چمٹا چاہیے ہوتا ہے، جو بالکل بھی ہمارے پاس زبردست نہیں تھا، بہت کمزور، اور بالکل بھی پکڑ نہیں پا رہی تھی میں، تو بہت مشکل سے نا میں نے کہا بھی شاید یہ گرم ہے، تو پھر میں نے اپنے ہاتھ سے اور کپڑے سے پکڑ کے نا تو آرام سے میں نے چھری سے نا اس کو وہ کر لیا تھا، اس کے بال اتار لیے تھے۔ تو یعنی کافی دیر اس کے اوپر آپ کو چولہے کے اوپر رکھیں گے، اور اس کے بال جلیں گے، ان کو پھر آپ نیچے اتار لیں، اور جس طرح آپ گاجر کا چھلکا اتارتے ہیں یا مولی کا اتارتے ہیں، اس طریقے سے اس کے اوپر آپ نے اس کو رگڑ لینا ہے اچھے سے۔ یعنی اس کے اوپر ایک جو الگ سی جلد ہوتی ہے نا، سارا ٹیسٹ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ آپ دھیان سے بھی وہ نہ اتر سکے۔ ویسے ہم لوگ کسائی سے ہی کروا لیتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اصل جو چیز ہوتی ہے کھانے والی، طاقت والی، وہ تو بس وہیں کسائی کے پاس رہ جاتی ہے، مطلب ایسے کچرے میں چلی جاتی ہے، تو اس لیے خود سے صاف کریں تاکہ اس کے اچھے سے جو ہے نا اس کی جو اندر جتنی بھی غذائیت ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہے۔ تو اس لیے پھر یہ محنت مجھے خود ہی کرنی پڑی، اور میں نے بہت شوق سے کی، کیونکہ ابا جی کے لیے بنا رہی تھی۔ تو بس ابا جی ابھی نہیں رہے، اللہ پاک ان کو بہت اچھے، اللہ پاک ان کی درجات بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں، آمین ثم آمین۔ فوت ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہمیں اس چیز کا دکھ ہے کہ ابا جی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور یقین کریں ابھی بالکل ہمیں احساس ہی ایسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی کمرے میں ابھی آئیں گے، کچھ کہیں گے، ان کو کچھ کھانے کے لیے دینا ہے، ایسے ان کی باتیں بہت سی یاد آتی ہیں، اور یقین نہیں آتا کہ وہ واقعی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو لیکن زندگی اسی کا نام ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور کچھ نہیں رہ سکتی۔ تو اچھا، یہ جو اس کے نیچے والے پائے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ٹیکنیک سے اتارتے ہیں چھری کے ساتھ۔ یہ جب آپ جو ہے یہ اتنے مطلب ایزیلی اتر جاتے ہیں، اگر آپ کو صحیح سے یہ کارنر سے اس کو بالکل پکڑ کے نا تو آرام سے اس کو اتار سکتے ہیں، اور یہ اتارنے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو لوگ اس کو اتارتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اتارنے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کو زیادہ دیر آپ آگ پہ رکھیں گے، اچھے سے اس کے بال وغیرہ سارے ختم ہوں گے، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ نرم ہوں گے اور آرام سے اتر جائیں گے۔ مطلب وہ بھی آپ نے چھری کے بالکل کارنر سے نا اس کے اندر مطلب اچھے سے، کیسے میں ایکسپلین کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو باقی بتائیے گا ضرور کیسے جو ہے نا آپ لوگ پائے اگر صاف کرنے پڑ جائیں تو کیسے کرتے ہیں۔ میں نے تو ایسے کیے تھے، اور فرسٹ ٹائم کیے تھے، اور بہت جو ہے نا زیادہ ٹائم لگ گیا تھا مجھے، کیونکہ اتنا آئیڈیا نہیں تھا، اور اسپیشلی میرے پاس چمٹا بھی نہیں تھا۔ اگر چمٹا ہونا تو اسے بندہ پکڑ کے ایزیلی اتار لیتا ہے۔
اور بندہ تجربے کر کر کے ہی سیکھتا ہے، میں تو اس بات کی قائل ہوں۔ Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, can't explain. Ooh. You said, do you wanna go out sometime? You don't have to tell me twice. Oh yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This love is blossoming between us in yellow and indigo. I'll hold it gently in my heart until it's taking over my body and soul. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Cupid made a shot straight into my heart. میں نے میوزک ایڈ کر دیا تھا کیونکہ مجھے باتیں نہیں آ رہی تھی، تو پھر میں نے کر دیا۔ بس یہاں پہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے تھے کیونکہ کافی سارے تھے اور اس لیے ٹائم زیادہ لگ گیا۔ تو یہ بکرے کا ہم نے سوپ نکال لیا تھا۔ بکرے کا گوشت جو لے کے آئی تھی، اس میں میں نے نہیں، میری چھوٹی دیورانی ہے، انہوں نے ہی بنایا تھا۔ ساتھ میں وہ سموسے وغیرہ بھی بنا رہی تھیں، بہت اچھے سموسے بناتی ہیں، تو انہوں نے ہمیں بھی دیے سموسے کھانے کے لیے۔ اور اس میں انہوں نے پیاز کچھ نہیں ڈالا، بس 2 ٹماٹر ڈالے، ادرک اور کالی مرچ، نمک وغیرہ ایڈ کر دیا تھا، اور بس نا اس کو بھون کے اچھے سے، اور تو ہم نے اس کو اتار لیا تھا کیونکہ تھوڑا سا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، کیونکہ مین چیز تو اس کا سوپ ہم نے نکال۔ تو میری ویڈیو اچھے سے کراپ کر لی، یہاں پہ مسالہ تیار ہو چکا تھا، تو پھر ہم نے بس تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اتار لیا تھا، اور یہ تیار ہو کے ہم نے ڈبے میں بھی ڈال لیا اور کسائی کے پاس بھیج دیے تھے پائے کے چھوٹے چھوٹے پیس کروانے کے لیے، تو یہ تیار ہو کے آ گیا تھا۔ تو ابھی میں نے کوکر میں اس کو ڈالا ہے، پائے ڈال دیے، لہسن میں نے 2 اس میں جو ہے نا وہ ڈال دیے اس کے گٹے، اور 2 ٹماٹر بڑے سائز کے، اور 3-4 میں نے سبز مرچ جو ہے وہ بھی ایڈ کر دی، کچھ پیاز ڈال دیے،
نہیں جو بھی مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور پانی بھی میں نے اچھا خاصا تقریباً 3 گلاس پانی میں نے ڈال دیا تھا، وہ جو سلور والے گلاس ہوتے ہیں وہ والے، کیونکہ یہ پائے تھے اور ہمیں یہ لگ رہا تھا یہ زیادہ جو ہے نا ہو جائیں گے، مطلب جلدی نہیں گلیں گے، لیکن بہت جلدی گل گئے تھے جب کیونکہ ہم لوگ نکل آئے تھے، میری بہن نے اس کے بعد جانا تھا کلاسز، اس کی آئی سائٹ کا مسئلہ تھا، تو آنکھ گلاسز لے کے آنے تھے شاپ سے، اس کی پھر گاڑی بھی آنی تھی، تو اس وجہ سے ہم نکل آئے، تو بس اس میں جو بھی مسالے وغیرہ تھے وہ ہم نے ایڈ کیے اور کوکر کو بند کر کے واپس آ گئے، کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو رہے تھے، تو چلیں بس جو مسالے اویلیبل تھے وہ بس ڈال دیے، تو ٹھیک ہے جی، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.